بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 6 نام دیو مالی کی بلند خوانی کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم سبق نام دیو مالی کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال اور کتاب میں موجود سبق کے مشقی سوالات کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا خلاصہ: نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ وہ نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت سی خوبیوں کا مالک تھا۔ نیکی، حسن اور سچائی کسی کی میراث نہیں۔ انسانی کردار کی یہ عظیم خوبیاں بغیر کسی امتیاز کے امیر اور غریب دونوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ ایک عام آدمی بھی ان عظیم خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ اپنی بات کی توثیق کے لیے مصنف نام دیو کی مثال پیش کرتا ہے۔ مصنف مقبرے کے باغ کا نگران تھا۔ اس نے اپنے دفتر کے سامنے باغ بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ وہ جب کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا تو نام دیو کو کام میں مصروف پاتا۔ نام دیو کو اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ دنیا جہاں سے غافل ہو کر اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور درختوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ وہ پودوں کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر بہت خوش ہوتا، جس طرح ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی خدمت ایک نیک دل ڈاکٹر کی طرح کرتا۔ جب تک یہ پودا تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ مفت علاج کرتا تھا۔ وہ خود صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا۔ ایک سال بارش کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ دوسرے باغ اجڑ گئے لیکن نام دیو کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ شہد کی مکھیوں کا اچانک حملہ ہوا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ مکھیوں کے غضبناک حملے سے وہ شدید زخمی ہو کر بے بس ہو گیا اور آخر کار فوت ہو گیا۔ نام دیو اپنے کام سے بہت مخلص تھا۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم انسان تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ سبق نام دیو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنف مولوی عبدالحق ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ نیز ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ہی سب سے بڑی نیکی اور بڑائی ہے۔ اگرچہ درجہ کمال تک عام انسانوں میں سے نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، البتہ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود پہلا سوال ہے، درج ذیل اقتباس سمجھ کر پڑھیے۔ یہ شفاء الملک مرحوم پر لکھے ہوئے خاکے کا اقتباس ہے جسے چراغ حسن حسرت نے تحریر کیا ہے۔ حکیم صاحب کا وطن مالوف جگراؤں تھا جو ضلع لدھیانہ کا ایک قصبہ ہے۔ نوجوانی میں دلی چلے گئے اور حکیم عبد المجید خان سے طب پڑھی۔ پھر چند سال ان کے مکتب میں طب کی عملی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت بچپن سے شوق تھی۔ دلی کا قیام سونے پر سہاگا ہو گیا۔ ایک دن مکتب میں بیٹھے تھے کہ ایک نازک اندام ہندو عورت آئی۔ اس کا دوپٹہ گوٹے سے لیا ہوا تھا۔ حکیم عبد المجید خان کے سامنے اور تو کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ اپنے ایک ہمدرس جو دعائیں دے رہا تھا پکار کر کہا، خمیرہ گاؤ زبان بورق نقرہ پیچیدہ۔ شاہ نصیر کے متعلق اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک عورت وسمے کی رضائی اوڑھے گزری۔ شاہ نے فوراً کہا، اودی وسمے کی نہیں ہے یہ رضائی سر پر، ماں جبھی رات ہے تاروں بھری چھائی سر پر۔ لیکن خمیرہ گاؤ زبان بورق نقرہ پیچیدہ کا جواب نہیں۔
ایک تو حکیم عبد المجید خان جیسے باکمال کی صحبت، دوسرے زبان اور محاورے کی تحقیق کا خدا داد ذوق۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی زبان بہت منجھ گئی۔ الفاظ کی تذکیر و تانیث، محاورات کا برمحل استعمال اور اہل بازار کی زبان کے فرق پر وہ بہت غور کرتے تھے۔ اس کے بعد اس اقتباس کے متعلق سوالات شروع ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اقتباس پڑھ کر شفاء الملک مرحوم کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، بیان کیجیے۔ استحسانی و تنقیدی گفتگو۔ جواب: حکیم صاحب طبیعت بچپن سے شوق تھی، تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ حکیم عبد المجید خان جیسے باکمال کی صحبت میسر آنے اور زبان اور محاورے کی تحقیق کا خداداد ذوق تھا، جس کی وجہ سے الفاظ کی تذکیر و تانیث، محاورات کا برمحل استعمال اور اہل بازار کی زبان کے فرق پر وہ بہت غور کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، اس نثر پارے میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے میں مختلف موضوعات پر غور کیا گیا ہے، جیسے کہ فن طب، شخصیت، اخلاقی قوانین اور زندگی کے مختلف پہلو۔ اس میں طبیعت کی قدرت، فن طب کی اہمیت اور انسان کی اخلاقی اور معاشرتی مسائل پر غور کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، درج بالا عبارت کو علامات، رموز اوقاف کا لحاظ رکھ کر پڑھیں۔ عزیز طلبہ، عبارت کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق نام دیو مالی پڑھنے کے بعد انسانی کردار کے متعلق بیان کیے گئے خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے اپنی رائے کو جماعت کے دیگر ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کا جواب ہے، سبق نام دیو مالی میں مصنف مولوی عبدالحق ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سچائی، نیکی، حسن اور رحم دلی جیسے انسان کردار کسی کی میراث نہیں ہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ نیز ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ہی سب نیکی اور بڑائی ہے۔ اگرچہ درجہ کمال تک عام انسانوں میں سے نہ کوئی پہنچتا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، البتہ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کے لغوی معنی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں۔ خاکہ ایک ایسی غیر انسانی صنف ہے جس میں کسی شخص کی شخصیت اور زندگی کے حقیقی خد و خال اور پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کر کے تحریر کیا جاتا ہے کہ ایک دلچسپ انداز میں ایک جیتی جاگتی شخص کے افکار و خیالات، خوبیوں اور خامیوں کی تصویر کشی ہو جائے۔ خاکہ نگار کسی شخص سے متعلق اہم حالات و افکار، اس کی منفرد خصوصیات، مزاج، عادات و اطوار، حلیہ، لباس اور رہن سہن کو اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس انسان کی پوری شخصیت جیتی جاگتی شخصیت کے افکار و خیالات، خوبیوں اور خامیوں کی تصویر کشی ہو جائے۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متعلق اہم حالات و افکار، اس کی منفرد خصوصیات، مزاج، عادات و اطوار، حلیہ، لباس اور رہن سہن کو اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس انسان کی پوری شخصیت جیتی جاگتی، چلتی پھرتی قاری کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں، اپنے کسی گہرے دوست کی عادات و اطوار، مشاغل، ذاتی پسند ناپسند کو پیش نظر رکھ کر اس کی شخصیت کا خاکہ سنجیدہ فکاہیہ تحریر کریں۔ عزیز طلباء، اس کے جواب میں نے اپنے طور پر ایک خاکہ یہاں لکھ دیا ہے، آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب: عابد میرا دوست ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انسان دوست اور شفیق طبیعت کا مالک ہے۔ اس کی شخصیت میں اچھائیوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے جو اسے ایک منفرد اور پیارا انسان بنا دیتا ہے۔ وہ ایک انتہائی منظم اور وقت کا پابند انسان ہے، اپنے کاموں کو ہمیشہ وقت پر اور مکمل طور پر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان بہت عزت و احترام رکھتا ہے۔ وہ ایک باوقار اور سلیقہ مند انسان بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں نکھار ہے۔ عابد کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، بشمول ناول، افسانے، تاریخ اور سائنس۔ اس کے علاوہ وہ فلمیں دیکھنا اور کھیلنا بھی پسند کرتا ہے۔ وہ کرکٹ اور فٹ بال جیسے کھیلوں کا شوقین ہے۔ عابد کی سادگی اور صاف ستھری عادتیں اس کی کھانوں کی پسند میں بھی جھلکتی ہیں۔ وہ تلے ہوئے اور مسالے دار کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور سادہ اور صحت مند کھانا پسند کرتا ہے۔ وہ ایک بااخلاق اور ایماندار انسان ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتا ہے۔
اس کی مددگار اور فیاض طبیعت اسے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر عابد ایک ایسا دوست ہے جس کے ساتھ میں ہر وقت خوش رہتا ہوں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے جس کی بہت سی اچھی عادات اور مشاغل ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتے، اور اس کی دوستی ایک نعمت ہے جس کی میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، واحد جمع یعنی جمع مکثر اور جمع سالم یا جمع الجمع۔ وہ لفظ جو فقط ایک شخص، شے یا جگہ کے لیے استعمال ہو واحد کہلاتا ہے۔ مثلا امیر، اخبار، مسجد وغیرہ واحد کہلاتا ہے۔ وہ لفظ ایک سے زیادہ اشخاص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہو جمع کہلاتا ہے۔ مثلا امراء، اخبارات، مساجد وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جمع کی صورتیں۔ جمع کی درج ذیل صورتیں: جمع مکثر، جمع سالم، تثنیہ، جمع الجمع۔ جمع مکثر: واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکثر کہتے ہیں۔ مثلا تجویز سے تجاویز، منظر سے مناظر وغیرہ۔ جمع سالم: واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے۔ مثلا ماہر سے ماہرین، مجاہد سے مجاہدین وغیرہ۔ تثنیہ: عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ مثلا والد سے والدین، عیدین سے عیدین وغیرہ۔ جمع الجمع: کسی واحد سے جمع کی جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ مثلا خبر سے اخبار، اخبار سے اخبارات۔ لقب سے القاب، القاب سے القاب۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع لکھیں، جمع مکثر، جمع سالم اور تثنیہ، اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ درج ذیل واحد کی جمع اور جمع الجمع لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ والفاظ نادر، نور، دو، اکبر، وجہ۔ ان الفاظ کی واحد کالم کے ایک طرف میں نے لکھ دی ہے، کالم کے دوسری طرف میں نے ان الفاظ کی جمع، اور تیسرے کالم میں ان الفاظ کی جمع الجمع، اور چوتھے کالم میں ان الفاظ کے استعمال ہونے والے، اور چوتھے کالم میں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا لفظ ہے نادر، اس کی جمع ہوگی نوادر، اس کی جمع الجمع ہوگی نوادرات۔ جملہ بنے گا ہر قیمتی چیز کامیاب اور نادر ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ نور، اس کی جمع ہوگی انوار، جمع الجمع ہوگی انوارات۔ جملہ ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے بعد دوا، اس کی جمع ہوگی ادویہ، اس کی جمع الجمع ہوگی ادویات، اور اس کی جملہ بنے گا ہمیشہ دوا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں۔ اس کے بعد لفظ اکبر، اس کی جمع ہوگی اکابر، اس کی جمع الجمع ہوگی اکابرین۔ اس کا جملہ ہے اصلاح نفس جہاد اکبر ہے۔ اس کے بعد لفظ وجہ، اس کی جمع ہوگی وجوہ، جمع الجمع ہوگی وجوہات۔ اس کا جملہ ہے اسلم نے بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے چھوڑے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے، تذکیر و تانیث یعنی اسماء اور ضمائر۔ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، یعنی نر مذکر، مادہ یعنی مؤنث۔ یہ تذکیر و تانیث جانداروں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور تمیز آسان ہے۔ اس کے بعد ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے۔ جیسے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث، اس لیے ایسے اسما کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ بے جان چیزوں میں تذکیر و تانیث کوئی شے نہیں، یعنی ان میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جملے بنا کر الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ اور کالم کے دوسری طرف ان الفاظ کی جملے بنا دیے ہیں اور تذکیر و تانیث کو بھی واضح کر دیا ہے۔ پہلا لفظ ہے بندرگاہ، یہ مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے کراچی بندرگاہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ اس کے بعد لفظ مٹھاس، یہ بھی مؤنث ہے۔ جملہ ہے مصنوعی مٹھاس مضر صحت ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مہک، یہ بھی مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے پھولوں سے بہت پیاری مہک آ رہی ہے۔ اس کے بعد لفظ بوستان، یہ مذکر ہے۔ بوستان میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد لفظ دیوان غالب، یہ لفظ مذکر ہے۔ جملہ ہے دیوان غالب اردو غالب کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا۔ اس کے بعد لفظ لوہا، یہ بھی مذکر ہے۔ اس کا جملہ ہے علی کے پاس
خام لوہے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ناگا پربت، یہ بھی مذکر ہے۔ ناگا پربت دنیا کا 9واں سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس کے بعد لفظ کٹیا، یہ مؤنث ہے، جس کا جملہ ہے گاؤں کے قریب ایک شخص 10 سال سے ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہ رہا ہے۔ بعد لفظ چولہا، یہ مذکر ہے، اس کا جملہ ہے طالب علم نے بجلی اور گیس کے بغیر چلنے والا چولہا تیار کر لیا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 ہے مقولہ، ضرب المثل، محاورہ اور روزمرہ کی وضاحت کریں۔ محاورہ اور روزمرہ کی وضاحت۔ پہلے نمبر پر ہے مقولہ، کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں بیان کرنے کو مقولہ کہا جاتا ہے۔ جیسے والد صاحب نے کہا کہ محنت کرو گے تو کامیابی حاصل کرو گے۔ اگر کسی کے قول کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ مقولہ کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے ضرب المثل، یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے، جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں، جیسے انگور کھٹے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے محاورہ، 2 یا 2 سے زائد الفاظ جو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلا آنکھیں دکھانا یا پھر آسمان سے باتیں کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے روزمرہ، 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو۔ مثلا بھارت آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس جملے میں دن درست روزمرہ ہے، اگر اس کی جگہ آئے روز لکھیں گے تو غلط ہوگا۔ اسی طرح روز بروز، 5 7 وغیرہ۔ 7واں سوال ہے نام دیو مالی سبق کے متن میں استعمال ہونے والے نامانوس الفاظ جلاپا، جھلڑ، ڈھیڑ، سیندھی وغیرہ، محاورات، ضرب الامثال، مترادفات اور مرکبات، رفتہ رفتہ ہمتن مصروف ہونا، خبر نہ ہونا، روگ پیدا ہونا، پروان چڑھنا، ٹیس، کوہکن، پودے، پیڑ، پرورش، نگہداشت، توانا، ٹانٹا، اس قدر پاک، جیسے رسوئی کا چوکا، جھاڑنا، بہارنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، نڈھال اور مرجھائے ہوئے، ویران اور سنسان، سرسبز و شاداب، آپ کاج مہا کاج، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ، سادہ مزاج بھلا بھالا پر مشتمل فقرہ کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔